بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، صدقہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ضرورت مندوں کی مدد ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں جو مال سے محبت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت صدقہ کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ کو فات نہیں سکتی، یعنی اگر کوئی بلا و مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس صدقے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو، اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور اپنے مصیبتوں کی موجوں کو دعا سے استغفار کرو۔ میرے دوستو، صدقہ کے اتنے فائدے ہیں جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں مختصراً بتاتا چلوں کہ کنز العمال میں کئی حدیثوں کی ذیل میں یہ مضمون آتا ہے کہ اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت بیمار سے شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بے عزتی سے بچاتا ہے، غم و فکر کو کم کرتا ہے، تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے غصے کو دور کرتا ہے، بری موت اور اچانک آنے والے حادثات سے بچاتا ہے، دشمن سے حفاظت کرتا ہے، موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے، اور یہی صدقہ قیامت کے دن سایہ کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صبح کو سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور نیک کاموں میں جلدی کیا کرو اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر مشغول ہو جاؤ، اور اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو جوڑ لو کثرت ذکر سے، اور چھپا کر اور دکھا کر زیادہ سے زیادہ صدقہ کر کے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی روزانہ جنگل لکڑی چننے کے لیے جاتا تھا کہ اس دن بھی وہ لکڑی چننے کے لیے نکلا۔ اس دن اس کے ساتھ 2 روٹیاں تھیں، اس نے ایک تو روٹی کھا لی اور دوسری روٹی کو صدقہ کر دیا، اور لکڑی چن کر شام کو صحیح سالم واپس آیا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ آدمی تو لکڑی چن کر صحیح سالم واپس آ گیا ہے، اسے تو کچھ نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا، تم نے آج کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں آج لکڑی چننے کے لیے نکلا تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے ایک کو صدقہ کر دیا اور دوسرے کو خود کھا لیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس لکڑی کے گٹھر کو کھولو۔ اس نے اس لکڑی کے گٹھر کو کھولا تو اس میں ایک سیاہ صاف تنے کی مانند پڑا ہوا تھا اور اپنے دانتوں کو لکڑی کے ایک موٹے تنے میں گاڑے ہوئے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اسی عمل یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے نجات دی۔ میرے دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ کر دیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال نے آپس میں فخر کیا، صدقے نے کہا میں تم میں سے سب سے زیادہ افضل ہوں۔ دوستو، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھی۔ آپ کے گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس حال میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی اسے دے دو۔ خادمہ نے کہا آپ افطار کس چیز سے کریں گی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ روٹی تم اسے دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ نے اپنے خادمہ کو بلا کر کہا کہ یہ کھانا تیری روٹی سے بہتر ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔